وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک آقا حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، تقم المسجد، مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، صفائی کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی ظاہر وہ نگاہ نبوت میں تھا۔ کچھ وقت گزرا، ففقدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو گم پایا، مطلب وہ نظر نہ آیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ میں ایک نوجوان کو دیکھا کرتا تھا، وہ مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا۔ یہاں میں ایک ضمنی نقطہ عرض کرتا چلا جاؤں، صوفیاء نے، محدثین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مساجد میں، اللہ کے گھروں میں صفائی کرنا بہت عظیم الشان عمل نہیں، وظیفہ ہے۔ جو شخص چونکہ مسجد کی نسبت اللہ سے ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو صوفیاء فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر کو صاف کرے گا، اللہ اس کے خانہ دل کو صاف کرے گا۔ تو اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ نوجوان صفائی کرتا تھا، جھاڑو دیتا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے چند دن جب نظر نہ آیا تو آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں اسپیشلی دریافت فرمایا کہ میں اس نوجوان کو نہیں دیکھتا جو مسجد میں جھاڑو دیتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے فقالوا ماتا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اس کی تو وفات ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ناراضگی کے انداز میں ارشاد فرمایا افلا کنتم اذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہ اطلاع کی اس کی وفات کی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی؟ فکأنہم صغروا، فکأنہم صغروا، بتایا گیا کہ شاید اسے چھوٹا جانا گیا ہے۔ صغروا کا معنی شاید اسے حقیر جانا گیا، یعنی اس کو حقیر سمجھتے ہوئے بھی چلو ایک بندہ ہی تھا، مسجد میں صفائی شفائی کرتا تھا، غریب آدمی تھا ماڑا سا، تو بھی اس کا حضور علیہ السلام کو اسپیشلی اطلاع کرنا ضروری ہی کنسیڈر نہ کیا گیا۔ تو آقا علیہ السلام کی نگاہ میں ہر امتی ضروری ہے، اچھے ان کے ہیں تو کیف برے کس کے ہیں، اور اپنے آقا کو پیاری ہے امت ساری۔ مگر کچھ احباب نے اس کا بتانا ضروری نہ سمجھا، شاید کسی دور وادی سے آتا تھا، ظاہر شہر مدینہ کا ہوتا تو پھر تو ہر حال میں آپ کو خبر ہوتی، تو وہ دور سے آتا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے ویسے ہی کبھی کبھار توجہ فرماتے تھے، جب یہ پتہ چلا کہ اسے حقیر جانتے ہوئے، صغیر جانتے ہوئے اس کی مجھے اطلاع نہیں کی گئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ فقالا، آقا علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اب اس کی قبر بتاؤ۔ اچھا اب آپ ایمان سے بتائیں سرکار اس کی قبر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی اندازہ کریں کیوں پوچھ رہے ہیں سرکار؟ اس لیے کہ اب حضور قبر پر جانا چاہتے ہیں۔ جو دنیا والے ہمیں نادانی میں قبروں پر جانے سے روکتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر پر جانے لگے ہیں، روک سکو تو روک لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر کا بتاؤ۔ ظاہر صحابہ نے تو پھر کف افسوس بھی ملا ہوگا، تو سب سرکار کے ساتھ گئے اور بتایا گیا حضور اس کی یہ قبر ہے۔ جب سرکار قبر پر پہنچے فصلی علیہا، آقا علیہ السلام نے اس کی قبر پر دعا کی۔ کیا کیا؟ دعا کی۔ اب میں انڈر بریکٹ ایک وضاحت کرتا چلا جاؤں، کچھ دوست شاید بعد میں یہ کہیں نہیں یہ فصلی علیہ کا مطلب تو ہے کہ وہاں حضور نے نماز پڑھی اور پھر وہ اس کو تعبیر کریں گے غائبانہ جنازے سے۔ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں جہاں صلاۃ کا معنی قطعی نماز نہیں ہے۔ آیات قرآنیہ میں بارہا مقام پہ اللہ نے لفظ صلاۃ کو درود کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، نماز کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اور دعا کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہ سیاق کلام بتاتا ہے کس معنی میں ہے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام نے فصلی علیہا، قبر پر حضور نے دعا فرمائی۔
دعا فرمائی. جب سرکار نے اپنی دعا سے اپنے اس امتی کو نوازا اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لمحہ نبوت کو کھولا اور پھر سرکار نے صحابہ سے خطاب فرمایا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ ان القبور مملوءۃ ظلما، ان هذه القبور مملوءۃ ظلما. یہ کچھ قبریں تھیں جو ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھیں. ان قبروں میں اندھیرا تھا، ان قبروں میں تاریکی تھی. سرکار نے فرمایا انا ينورها لهم بصلاتي. سرکار نے فرمایا میری دعا کی برکت سے ينورها اللہ نے ان قبروں کو پر نور کر دیا ہے. سبحان اللہ. دعا کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو بقائے نور بنا دیا ہے، ان قبروں کو منور کر دیا ہے، ان کو نوری کر دیا ہے. تو اس سارے کلام کا ماحصل جو ہے وہ یہ ٹھہرا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے امت کو دعاؤں کی تعلیم عطا کی اور قبروں پر جانا ڈکلیئر کیا کہ قبروں پر جانا بھی میری سنت ہے اور قبروں والوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعائیں کرنا بھی میری سنت ہے. اور دعاؤں کے ساتھ قبروں والوں کے حالات بھی بدلتے ہیں. بعض قبروں میں تاریکی اور ظلمت بھی ہو سکتی ہے اور بعضوں میں نور بھی ہوتا ہے، بعضوں میں ہوتا ہے، بعضوں قبروں میں بعد میں آ جاتا ہے. کیسے آ جاتا ہے؟ مومنین کی دعاؤں سے اللہ قبروں کو پر نور کر دیتا ہے. پہلے اگر ظلمت و تاریکی بھی ہو تو اللہ اس اندھیرے کو سویرے میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ تعلیم مصطفیٰ ہے. یہ آقا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تربیت عطا کی اور امت کو اپنی سنت عطا کی. دعا رب کائنات ہم کو ذخیرہ حدیث یہ تہ میں اتر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.